شام کوفہ جیتے گی شمشیر کے بغیر، یہ شام کوفہ جیتے گی شمشیر کے بغیر۔ اور یہ شعر دیکھیں گے ذرا، دفنایا جائے گا ولایت کے دشمنوں، دفنایا جائے گا ولایت کے دشمنوں، لاشا تمہارا پانچویں تکبیر کے بغیر، لاشا تمہارا پانچویں تکبیر کے بغیر۔ اور یہ شعر دیکھیں گے حضرات، قبل آخر شعر ہے، بولے یہ پنجتن کے زمانے میں انتہا، بولے یہ پنجتن کے زمانے میں انتہا، ممکن نہیں ہے چادر تطہیر کے بغیر، ممکن نہیں ہے چادر تطہیر کے بغیر۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ ہو حضرات، عرفان جشن شاہ تہجد سے کم نہیں، عرفان جشن شاہ تہجد سے کم نہیں، آؤ یہاں پہ بھی کسی تاخیر کے بغیر، آؤ یہاں پہ بھی کسی تاخیر کے بغیر۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بڑا ہی مشہور قطعہ جس کے ذریعے سے خطیب محترم کو آواز دوں کہ اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے، اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے، منبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے، اے ذاکر حسین تیرا وہ مقام ہے، منبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے، دشنا لبوں کی تو نے سنائی ہے داستان، تیرے لبوں کے واسطے کوثر کا جام ہے، دشنا لبوں کی تو نے سنائی ہے داستان، تیرے لبوں کے واسطے کوثر کا جام ہے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ظفر عباس نقوی صاحب قبلہ سے ان کے استقبال کے لیے باعث بلندہ ہے صلوات۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقرآن
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صلاة محمد وعلى آج میرے عزیز دوست محبت کے سیلاب میں کچھ اتنا کہہ گئے کہ کچھ زیادہ ہی کہہ گئے، اور ناچیز آپ کی طرح ایک طرح سے طالب علم ہوں اور بس مجلس سے سیکھ رہا ہوں اور جو کام کر رہا ہوں وہ ابھی طفل مکتب کی منزل میں ہوں. تو اللہ کرے کہ زبان کی بابرکت کلمات پورے ہوں اور اس مقام تک پہنچ جائے کہ یہ بات ثابت کر دی جائے، جس کا اہم عنوان انہوں نے جاتے جاتے بھی ذکر کیا کہ کہہ دیجیے گا جو مکمل ہو بات. وہ یہ ہے کہ طہارت ہندوان پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہندوستان میں. ہم اکثر اپنے آپ کو کما بیش بھیڑ میں، بسوں میں، ٹریفک میں، پبلک میں، آفس میں، اسٹاف میں، اسکول میں، ہر جگہ اپنے آپ کو نجس و پاک کے درمیان قضاوت ہی کرتے رہ جاتے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ رسالہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا تو ایک بہت بہتر رائے حل آپ لوگوں کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. آج کی مجلس کا آغاز میں نے سورہ اعراف کی 180ویں آیت للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے کچھ مقدس حسین نام ہیں جس کے ذریعے تمہیں اسے پکارنا ہے، اور ان ناموں کی روشنی میں دو مسئلے حل کرنے ہیں اور موضوع مجلس کو بھی برقرار رکھنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نام کم تو نہیں تھے، ہزاروں ناموں میں دعائے جوشن کبیر میں آپ پڑھتے ہیں. قرآن کے ابتدا میں اللہ کے اسماء تحریر بھی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ میرے کچھ خاص نام ہیں جس کے ذریعے تمہیں مجھے پکارنا ہے. للہ الاسماء الحسنی، ان حسین ناموں کو تلاشنا ہے اور تلاشنا ہے لوگوں کے سامنے. عجیب حسن اتفاق یہ ہے کہ انتخاب اور کسی چیز کا چن لینا ہمارے اور آپ کے درمیان بہت آسان ہو جاتا ہے. ہم کسی بھی چیز کو چن لیتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے، اٹھا لیا، انتخاب کر لیا، بازار میں گئے، کچھ دیکھا، پسند آیا، ہم نے چن لیا، اٹھا لیا. لیکن جب خالق کائنات کسی چیز کا انتخاب کر لے اور کسی چیز کو چن لیتا ہے تو وہ اب خاص ہو جاتی ہے، ایسی بے نظیر ہو جاتی ہے، ایسی اعلیٰ مقام ہو جاتی ہے، ایسی باعظمت ہو جاتی ہے کہ اب اس کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ جس چیز کو چن کے اٹھا لیتا ہے اسے بے نظیر بنا لیتا ہے. اس نے اپنی اس کائنات میں جب قلم چنا والقلم بنا دیا، لوح سنی لوح محفوظ بنا دیا، کتابوں میں انتخاب کیا قرآن کریم بنا دیا، آسائشوں کی جگہ چنی جنت بنا دی، عذاب کا مقام چنا جہنم بنا دی. ایک درخت چن لیا شجر طوبہ بن گیا، ایک پتھر چنا تو حجر اسود بنا دیا. وہ جس چیز کو چن لیتا ہے اسے بے نظیر بنا دیتا ہے. اب عام کنکریاں دنیا کے بیش قیمتی جواہر لے آؤ، حجر اسود نہیں ہو سکتے. دنیا کا کوئی درخت شجر طوبہ نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم نہیں ہو سکتی. جو عظمت ان چیزوں میں بسا دی گئی ہے، جسے چن لے خدا وہ بے نظیر ہے. ایسے ہی اس نے ملائکہ میں ملک چنا تو جبرائیل بنا دیا، انبیاء میں نبی بنا تو رسول اعظم کو خاتم النبیین بنا دیا، ولیوں میں جانشین چنا تو علی مرتضیٰ بنا دیا، اور خواتین میں عورتوں میں چنا تو سیدۃ النساء العالمین بنا. اب کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا. اب ایسے ہی اس نے اپنے ناموں میں کچھ نام چنے. اب کوئی نام اس نام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ عجیب بات ہے. جس نے 1000 نام ہمیں دیے ہی تھے، اسے پکارنے کے، اس نے ان ناموں میں سے بھی ایک کا انتخاب کر لیا. لفظ اللہ ایک خاص مقام ہے اس لفظ کو، اس نام اس کی جو حقیقت ہے وہ اگر زندگی میں اپنی دیکھیں تو آپ
تعجب کا یہ مقام ہے کہ جتنے نام ہیں خدا کے شاید یہ پورے دن میں ایک بار کہیں کہہ پاتے ہو. رحمان، قہار، وہاب، جبار، واقعی، راجب، واحد، احد، کتنے نام اللہ کے پکارتے ہو. لیکن یہ لفظ اللہ ایک ایسا نام ہے کہ آغاز زندگی سے ختم زندگی تک یہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. دنیا میں بچہ پیدا ہوا، اللہ اکبر کہہ کے اذان دے دی. انسان دنیا سے گیا 5 تکبیروں کے ساتھ رخصت کر دیا. دنیا میں آئے ہو تو کھاؤ گے بھی، جب کھانے بیٹھے تو کہا بسم اللہ کہو، اللہ کے نام سے شروع کرو. کہا ختم کر دیا کھانا اب کیا کریں، کہا شکر اللہ کہو، اللہ کے نام سے ختم کیا. قرآن کی تلاوت اور عبادت کرنی ہے تو بسم اللہ سے شروع کرو، ختم کرنا ہے تو صدق اللہ سے ختم کرو. نماز کا آغاز ہوا تو اللہ اکبر سے ہوا، اختتام ہوا تو اللہ اکبر سے ہوا. اور صرف آغاز انجام نماز نہیں تھی، اب ہر جگہ پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو، سوروں میں سورہ انتخاب کر لیا. کہا نماز میں ایک ہی سورہ پڑھنا ہے، ایک ہی حمد پڑھنی ہے، ایک ہی بار سبحان اللہ، ایک ہی بار سمع اللہ والحمدہ کہنا ہے. لیکن جب بھی اٹھو گے، جب بھی بیٹھو گے، جب بھی رکوع کرو گے، جب بھی سجدہ کرو گے، اللہ اکبر کی تکرار کرتے رہنا. کتنی عظمت ہے اللہ اکبر. لفظ اللہ اتنی بابرکت اور باعظمت ہے کہ خود قرآن میں 2698 بار ذکر ہوا لفظ اللہ سے. 2698 بار. کیوں؟ میں نے پہلے ادبیات کا دروازہ کھولا تو دیکھا لفظ اللہ اصل میں الہ تھا. الہ، حمزہ لام ہے، حمزہ حذف ہوا، الف لام اضافہ ہوا، اللہ بن گیا. اس الہ کے معنی کیا تھے؟ متحیر فی، جس ساتھ میں تم متحیر رہ جاؤ اسے اللہ کہتے ہیں. اور اللہ کو بھی تو ایک نام چاہیے تھا اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، ایک ایسا نام، ایک ایسا کلمہ. اس نے خود کو رحمان نہیں کہلوایا، رحیم نہیں کہلوایا، کریم نہیں کہلوایا. کہا اللہ کہو. اب رحمان کہو گے تو کہو کون رحمان؟ کہا جو اللہ ہے وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی جبار ہے، وہی قہار ہے. تو مرکز اسماء بنا دیا لفظ اللہ کو کہ پلٹو گے تو یہیں آؤ گے. متحیر فی رہ جانے کا کمال یہ ہے کہ یہ نام ایسا نام تھا کہ مستجمع جمیل صفات جلالیہ و کمالیہ و جلالیہ تھا اور تمام رضائل سے پوچھ کر رہا تھا. ہر عیب و نقص خدا کو دور کرتا ہے. اس کلمے کی کوالٹی ہے. جب اللہ کہو گے تو سمجھو رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، شفیع بھی ہے، رحیم بھی ہے. سارے صفات جمع ہو جاتے ہیں اس نام میں اور سارے عیب منزہ ہو جاتے ہیں اس نام کے کہنے سے. ہر چیز اس سے بری ہو جاتی ہے. اور متحیر فی والی کوالٹی ضرور باقی رہتی ہے کہ ان سب کو جمع کرنے کے بعد بھی مقام تعجب رہ جاتا ہے. کوئی ذات الہیہ تک نہیں پہنچ سکتے. لفظ اللہ میں کمال بھی ہے، جمال بھی ہے. دور کر کے یوں بھی رکھ دیا اور تمہیں متحیر بھی کر دیا، اسے کلمۃ اللہ کہتے ہیں. کم سے کم اس تفسیر سے اتنا تو پتا چلا کہ جب اللہ کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے تو کمال اور جلال دیکھ کے ہی نہیں کرتا، اس صفات کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ تمام عیوب سے منزہ بھی ہو. فقط کمال ہونا کافی نہیں ہے، اس کا عیوب سے پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب ہم سے مت کہنا تم علی کو کیوں مانتے ہو، علی والے کیوں ہو. ہم نے تو 4 آپشن جیسے مولانا کہتے نا، اللہ نے آپشن دیے تھے، 4 آپشن دیے گئے تھے. پہلے کو مان لو، دوسرے کو مان لو، تیسرے کو مان لو، چوتھے کو مان لو. ہم نے نہ پہلے کو مانا، نہ دوسرے کو مانا، نہ تیسرے کو مانا. ہم چوتھے کو پہلا ہی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ تم کسی کو اچھے صفات ضرور دے سکتے ہو لیکن ان کے عیب کے دھبے ان سے نہیں چھین سکتے. ارے شراب خانے میں پیدا ہوئے والے وہ لوگوں کو ہم کیوں مانے جبکہ ہمارے پاس مولود کعبہ موجود ہو جس کی زندگی بیدار مانی گئی ہے، اسی کی اطاعت کرو. یہ اصول الہی کا لایا ہے. شراب پڑھے محمد والے محمد کی بات. ہم سے کہتے ہو شراب کھانے والے، 40 سال کی زندگی کو دیکھو، بے عیب تو بنا لو گے پہلے. علی اس شخصیت کا نام اور ایسا شخص جو اس حسن انتخاب سے چنا گیا، بے عیب، لا ریب، جس میں علم و حکمت کے دریا پھوٹ رہے ہو. اب وہ تفصیل کر کے بتاتا ہے کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا راز کیا ہے. بیٹھ گئے ابن عباس کو لے کے، چلو میں سمجھاتا ہوں. پوری رات گزر گئی،
پوری رات گزرنے کے بعد بھی جب تفسیر صرف بسم اللہ ختم نہ ہوئی تو صبح ہونے تک مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، لو شئت، اگر تو چاہتا ہے، لأقرت 70 بعینا بتفسیر فاتحہ کی کتاب۔ ابن عباس کا جتنا سمجھ لے کہ اگر تو چاہے تو میں 70 اونٹوں کی پشت پہ فقط بسم اللہ کی فاتحہ کی کتاب کی تفسیر سے کر سکتا ہوں۔ وقت ختم ہو گیا، تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ کہا مولا کوئی راز تو بتا جاؤ، اس تفسیر کا خلاصہ تو کر دو کم سے کم۔ ہم کہتے ہیں اپنے استاد سے پورا درس پڑھا دیا، اب اس کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں تو پیپر دے سکے اور پتہ لگا سکے کہ لکھنا کیا ہے امتحان میں۔ کہا بس یہ سمجھ لو، کل ما فی العالم، جو بھی اس کائنات میں فی القرآن، قرآن میں، وکل ما فی القرآن فی فاتحۃ الکتاب، وکل ما فی فاتحۃ الکتاب فی بسم اللہ، وکل ما فی فاتحۃ بسم اللہ بالباء بسم اللہ۔ اور ابن عباس پہچان مجھے، انا نقطۃ تحت الباء، میں ہی وہ نقطہ۔ بات کو ایک اور حدیث میں نے ڈھونڈا، وہ کہتے ہیں اسرار کل ما فی العالم فی القرآن، پوری کائنات کے راز و رموز قرآن میں ہیں۔ واسرار کل قرآن فی فاتحۃ الکتاب، واسرار کل فاتحۃ الکتاب فی بسم اللہ، وانا نقطۃ تحت الباء۔ یعنی کائنات کا جتنا علوم و اسرار تمہیں قرآن میں ملے گا وہ تمہیں حمد میں مل جائے گا، جو حمد میں ڈھونڈو گے وہ بسم اللہ میں مل جائے گا، جو بسم اللہ میں ڈھونڈو گے وہ بائے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور میں ہی وہ نقطہ بسم اللہ۔ اب اس مجمع کو اینالائز کروں میں، ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ، باقی خاموش تھے، علماء بھی ایسے لڑ پڑ رہے، کچھ نے کہا غلو ہے، کچھ نے توجیہ کر دی کہ نہیں حدیث صحیح ہے، نقطہ بائے بسم اللہ کیا ہو سکتا ہے؟ راز یہاں کھول لیں نا، کیوں کلمۃ اللہ ہی العلا، لفظ اللہ سب سے زیادہ مقدس ہو گیا، اس کا انتخاب۔ اب یہاں توجیہ ملی، 3 طرح کی توجیہ۔ پہلی ادبیات سے شروع کرو۔ ادبیات پہلے کہتے ہیں کہ یہ باب بائے سببیت ہے، کہ بسبب خدا، اس کے نام سے، اس کی ذات سے شروع کرو۔ اور یہ باعث سببیت کا مطلب یہ ہے کیونکہ کائنات کا خالق ہے، اس کے سبب سے شروع کیا گیا ہے، تو خلاق کائنات کی مخلوق اگر شمار کی جائے تو خالق کائنات تو زمین و آسمان کا، چرند و پرند کا، حیوانات، دریا میں رہنے والی مخلوق، آسمان پہ اڑنے والے پرندے، زمین پہ چلنے والے چرند، سب کا خالق ہے۔ خلق عدم کیا ہے؟ خلق عدم کا نام انسان کامل ہے۔ بس یہی علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ سببیت خلقت کی بنا پہ اگر سبب خلق ہے اور خلق کے سبب میں انسان کامل آتا ہے، تو جب دنیا کے 1000 انسان کاملوں کو نچوڑ کے ایک طرف رکھ دیا جائے تو ایک امیر بنے گا، اور وہ ان 1000 امیر المومنین کے درمیان غالب المومنین اول النور محمد اور علی بنتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ یہ باعث سببیت ہے، نہ یہ ہو کہ تو خلق نہ ہوتی، بائے بسم اللہ علی نے اپنے آپ کو کہا۔ امام خمینی نے ایک الگ توجیہ دی، وہ تھوڑا فلسفہ اور عرفان کی طرف کہنے لگے کیونکہ کائنات میں جب خلقت ہوئی تو قرآن کی خلقت کہاں سے ہوئی؟ آغاز قرآن کیا ہوا؟ عدم کہاں بنا؟ ابتدائی اول ہوئی میں سے، جب قرآن شروع ہوا تو بسم اللہ سے شروع ہوا، تو مولا کائنات نے اپنے آپ کو بائے بسم اللہ خلق اول و عدم کے نور کی بنیاد میں کہا، کیونکہ اول ما خلق اللہ نوری کا حدیث یہ بتاتی ہے کہ جس طرح خلقت کے عدم اور اول خلقت ہم تھے، اس طرح قرآن کی اول خلقت عدم اور ابتدا بائے بسم اللہ ہے، لہذا جس طرح خلق اول علی ہے بائے بسم اللہ ہے۔ تیسری توجہ بڑی خوبصورت ہے، یہ فلاسفہ نے پیش کی، اور فلسفی جانتے ہو بہت تمام میرا کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں فلسفے میں 2 چیزیں گرائی جاتی ہیں، شکل، ہیکل اور ہیولا۔ ہیولا نہیں کہہ رہا ہوں میں، ڈر نہیں جائیے گا، ہیولا۔ ہیولا کی کوالٹی ہے کہ وہ تبدیل ہوتا ہے،
کہتے ہیں نقطہ اپنے حرف کے لیے روح کی مثال ہے. حروف جسم ہے اور نقطے ان کی روح ہیں. آپ ان روحوں کو ہٹا لیں تو جسم بے جان ہو جاتے ہیں. اب بے ہے یا تے ہے یا سے ہے یا پے ہے، آپ جب تک نہیں بتا سکتے خالی ایک خط کھینچنے کے بعد، جب تک اس میں نقطے کی روح نہ پھونک دی جائے. جیم اور خیم تو نقطے ہیولا کی طرح اور حروف کلمات بدن کی طرح. اگر ان کو ہٹا لیا جائے تو کائنات میں روح ہٹا لی جائے تو وہ لشم اور لاسا ہی رہ جاتا ہے. اب میں سلسلہ شروع کرتا ہوں، بڑا آرام سے سننے والی بات. کہتے ہیں نقطے حروف کی روح ہے، حروف کلمے کی روح ہے. کلمہ جملے کی ساخت کے لیے اہم ترین رکن اور اس کی روح ہے. اور جملہ تام کا کمال و فروغ یہ ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت میں ڈوب جائے. اور فصاحت و بلاغت کے شہر کی ملکہ کی نام کو آیت قرآنیہ کہتے ہیں. آیت قرآنیہ کے مجموعوں کو سورہ کہا جاتا ہے، سوروں کے مجموعوں کو کل قرآن کہا جاتا ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ میں نقطہ تحت البا ہوں، یعنی جو کچھ کل قرآن میں ہے، کیونکہ میں قرآن ناطق اور ثابت بھی ایک پلے میں جمع ہو جائے تو میں ہوں. تو یہی سے آغاز بھی میں ہی ہوں، یہی سے انجام بھی میں ہی ہوں. ارے اب میں لفظوں کو کہوں کہ علی وہ ذات ہے جو اپنے آپ کو روح نقطہ بتا کے بتا رہی ہے کہ اول بھی میں تھا، آخر بھی میں ہوں، ظاہر بھی میں ہوں، باطن بھی میں ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی پاکیزہ ذات پر. اب سوال ہے، جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ حمد میں ہے. ایک پلے میں سورہ حمد رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلے میں کل قرآن رکھ دیا جائے گا تو کہتے ہیں سورہ حمد باری ہے. اب اس کی وجہ سمجھ آئی، کیونکہ ایک پلے میں قرآن ناطق بھی ہے، قرآن ثابت بھی ہے، وہ بھاری ہے. اب میں سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے آپ لوگوں کو مطالعے میں نظر میں گزری جو سورہ حمد کا مقابلہ کرے؟ مزہ آئے گا سننے میں جب میں کچھ ایسا سنا دوں کہ جو لگے کہ آپ سورہ حمد کے آگے کیا ہوگا. سارا تو فلسفہ سنا چکے، اسی پیج سے پڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے سوال جیسے ابن عباس کو تفسیر سنائی تھی نا، ابن عباس کے والد عباس ابن عبد المطلب کو بھی سنائی تھی. عبد المطلب بھی اسی تعجب میں آئے تھے. سوال ذہن میں رکھیے گا کہ کیا ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. عبد المطلب کا بیٹا جناب عباس پیغمبر کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو علی کو افضل بنا دیتا ہے جبکہ ہم نسب و حسب کے اعتبار سے ایک ہی ہیں، خون، خاندان، شجرہ، سب کچھ ایک ہے. اب کیوں علی کو افضل بتا دیا؟ نبی نے بٹھایا، بڑے پیار سے سمجھایا. عباس دیکھو، جب اس کائنات میں نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ جنت تھا، نہ جہنم تھی، تب پروردگار نے تکلم کیا. آپ سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، یہ حدیث کو جملے ہیں. نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، تو تقدیریں ان کی لکھی جاتی ہیں. جملہ سنتے جانا، سائڈ میں سے آ گیا تو پرنٹر پہ دے رہا ہوں. تقدیریں ان کی لکھی جاتی ہیں کہ جو لوح و قلم کے محتاج ہوتے ہیں، اور تقدیریں وہ لکھتے ہیں جو لوح و قلم کے پہلے کے ہوتے ہیں. تب اللہ نے تکلم کیا، نور بن گیا. اس نے پھر تکلم کیا، روح بن گئی. پھر ان دونوں کے خمیرے سے جو بنا تو کبھی محمد بنایا، کبھی علی بنایا، کبھی فاطمہ کو سنوارا. اور اس کے بعد خالق نہ رکا، اس نے حسن اور حسین کو بنایا. حسن کے نور سے آفتاب کو روشن کیا، حسین کے نور سے مہتاب کو روشن کیا، اور اس کائنات کو منور کیا ہمارے نوروں سے. اب سمجھے ہم افضل کیوں ہیں؟ اب بتا تو عباس کو رہے لوگ تعجب میں اور بھی پوچھ
پوچھنے لگے. اب تک مردوں کی سالاری والی بات ذہن میں تھی، عورتوں کا ذکر وسط میں آ گیا تو گھبرا گئے. فاطمہ کے نورانیت کا ذکر آیا تو کہا کہ نورانی ہے فاطمہ بھی؟ کہا وہ بھی جب بنی تھی. شبہ یہی ہے نا کہ نہ ولی ہے نہ امام ہے، نہ ولی ہے نہ امام ہے، نہ نبی پاک نے نہ امامت. کہا خلق اللہ نور فاطمہ من نور وجہی قبل ان یخلق الآدم. اللہ نے فاطمہ کا نور اس وقت خلق کیا تھا کہ جب آدم کو بنایا بھی نہیں تھا. تو اب سوال پیدا ہوا تو کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کہیا حورۃ الانسیہ، خبردار یہ انسان نہیں ہے، یہ وہ کنیز الہی ہے جو حوریہ بھی ہے اور انسیہ بھی ہے، عرشی بھی ہے، فرش بھی ہے، ملک کی بھی ہے اور ملکوت کی بھی ہے. تو کہا اس کا مقام کہاں تھا، یہ کہاں تھی اس وقت تک؟ کانت مکانتها فی حقۃ فی ساق العرش. پروردگار نے ایک ظرف میں نور فاطمہ کو عرش کے پائے کے نزدیک رکھا ہوا تھا. فی حقۃ فی ساق العرش. کمال، سنتے جانا، عرش کی باتوں پہ لے جاتا ہوں. اب کسی نے تعجب سے یہ پوچھ لیا کہ جب وہ روح اور نور کا مجسمہ تھی، ایک ظرف میں تھی، مکان بھی معین تھا، تو اس کی روحانی غذا کیا تھی؟ تغذیہ کیسے ہوتا تھا؟ اب جواب سنو کہ پیغمبر کا تسبیح، تقدیس، تحلیل و تحمید. 4 چیزیں گنائی. کہا یہ کیا ہے؟ کہ وہی تسبیحات اربع جو تم پڑھا کرتے ہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سیدہ یہ ذکر کرتی رہتی تھی، فرشتے سیکھتے رہتے تھے، فرشتے ذکر میں مشغول رہتے تھے. تو اب سمجھے میں نے تمہیں ایک سوال دیا تھا، اس عظمتوں کے بعد کیا ہے جو سورہ حمد کی جائے گزین ہو سکتا ہے؟ لیکن تمہاری زبانوں میں خاموشی تھی. میں بتاؤں تمہیں، جب تمہیں چوتھی اور تیسری رکعت دی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یا سورہ حمد پڑھ لو یا تسبیحات اربع پڑھ لو. کیوں؟ کیونکہ جب نکاح ہوا تھا علی اور فاطمہ کا تو فرشتوں نے آ کے صرف یہی کہا تھا، ہم نے نور کا نور سے عقد کر دیا، اب آپ زمین پہ علی اور فاطمہ کا عقد کر دیں. نور سے نور کا عقد یہ تھا کہ جہاں اب تک ہم نے استعمال ہوتی تھی، اب تک تکبیرات اربع اس کی جگہ لے سکتی ہے. یہی وجہ تھی رسول نے دنیا میں کہا لولا علی وما کان لفاطمہ کفن. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفن نہ ہوتا. جملے پلٹ دو، وحی کی زبان کے جملے ہیں، نبی نے کہے ہیں، مہر نبوت لگی ہوئی ہے، قرآن کی سند ہے جو کہہ دیتے بغیر مصلحت کے نہیں کہتے. کہا علی نہ ہوتے فاطمہ کا کفن نہ ہوتا. جملے بدل کے نہیں کہے فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کفن نہ ہوتا. کیوں کہتے؟ علی جیسا 13 اور بنے تھے، فاطمہ جیسی کوئی نہ بنی تھی. چلو بات پڑھے محمد والے محمد کی پاکیزہ نام. جو سیدہ سے منسوب ہوئی وہ جائے گزین حمد بن گئی. ہم پر لگی دیکھ رہے ہو، نور کا ذکر آیا، اسماء الہیہ فدعوہ بہا. یاد رکھنا کہ اسماء سے بلانا ہے. کمال ہے نور. جب بات نور کی آتی ہے نا تو بہت دور تک جاتی ہے. نور کی کوالٹی ہے، بہت دور تک جاتی ہے. دوسرا سوال بتاؤں میری مجلس کا جو تمہارے ذہنوں کو الجھائے رکھے گا. وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَتْ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ. خطیب نہج البلاغہ نے کمیل جیسے شاگرد کو جب دعا کا سلیقہ سکھایا تو ایک جملہ کہا، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي، تیرے نور کے چہرے سے جب دنیا و آسمان منور روشن ہوئے، ہر شے کو منور کیا. کس کا نور؟ کون سا نور؟ کہاں پہ تھا یہ نور؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر یہ الہی نور ہوتا تو کوہ طور کے علاوہ میں نے کہیں اس کی چمک نہیں دیکھی. وہاں چمکا تو وہاں خاک بنا گیا. تو وہ کون سا مقام تھا جہاں یہ نور اس مقام تک آیا؟
یہ بھی نور حقیقتاً فی ساق العرش عزت کے مقام میں تھا، تو یہ دنیا کو دکھانا بہت ضروری تھا۔ یہ سوال ذہن میں رکھنا کہ کون سا نور ہے جس نے دنیا اور آسمان کو منور کیا۔ آدم حوا کے ساتھ عالم ملکوت میں جبرائیل سے کہا جاؤ انہیں جنت کی سیر کرا لاؤ۔ فاتح بہا جبرائیل آئے اور ان کو لے گئے جنت میں، لے گئے جنت میں فیہا قصر من ذہب و فضہ و شرفاتہا، اور اس کا مسالہ کیا تھا؟ ایک ایک اینٹ، ایک ایسا محل کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس میں جو مسالہ یوز کیا وہ شرفات بالزمرد الاحمر، ہر زمرد کا، جو عربی جانتے ہیں وہ عربی میں ڈال دیتے تھے تاکہ میں رکا نہ رہوں۔ پھر مجھے یہ بھی پتا رہے گا کہ طالب علم کون ہے اور تجار کون سے ہیں۔ شرفات من زمرد الاحمر فیہا سریر، ایک تخت ہے، من یاقوت الاحمر، لال رنگ کے یاقوت کا، وعلی السریر قبۃ من نور، اور اس تخت کے اوپر جو ایک ایسے محل میں ہے جس کی اینٹ سونے اور چاندی کی ہے، جس کا مسالہ ہرے زمرد سے بنایا گیا ہے، اس میں یاقوت کا ایک تخت سجا ہے، تخت کے اوپر نور کے قبے کی ایک چھتری ہے، اس چھتری کے نیچے فیہا صورت، ایک تصویر ہے، صورت کیا ہے اس تصویر میں؟ علی راسہا تاج وفی اذنیہا قرطان من لؤلؤ، اور اس کے کانوں میں دو لؤلؤ کے گوہر ہیں، وفی عنقہا تاج من النور وفی عنقہا طوق من النور، اور اس کی گردن میں ایک طوق ہے نور کا۔ فتعجب کل، سب تعجب میں آ گئے، جنت، یہ محل، یہ تخت، یہ چہرہ، ایسا تاج، ایسے گوہر، ایسا طوق، ایسا ہاتھ، کون ہے؟ تعجب کے مقام کی اس روایت نے ایک جھلک دکھائی، کیسا تعجب؟ جو آدم مانوس تھا اپنی حوا سے، فتعجب، کیسا تعجب؟ حتی نسی آدم حسن الحوا، اتنا تعجب کہ اب آدم حوا کا حسن ہی بھول گیا۔ فسأل جبرائیل من هذه الصورة، یہ تصویر کیا ہے؟ فقال جبرائیل، اب سنو اور حدیث قصہ کو یاد کر لینا، ہم فاطمہ تو ابوہا سنا تھا نا، اب سنو۔ فقال جبرائیل ہی فاطمہ والتاج ابوہا والطوق زوجہا والقرطان حسن والحسین۔ ارے جبرائیل آدم کو سکھا رہے، آدم دیکھ، یہ جو خاتون کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے سر کا تاج اس کا بابا محمد ہے، اس کے گلے کا طوق اس کا شوہر علی ہے، اس کے کان کے لوہر اس کے لال حسن اور حسین ہے۔ فبقى نظر العالم الى قبة النور فوجد فيها مكتوبة الاسماء، اب دیکھے فدعوا بها للہ الاسماء الحسنى، کہ اب آدم نے اس قبہ نور کے وہ نام دیکھے، کہا انا محمود وهذا محمد، میں محمود تھا میں نے محمد بنایا، انی اعلی وهذا علی، میں اعلی تھا میں نے علی کو بنایا، انا فاطر وهذه فاطمہ، میں فاطر تھا میں نے فاطمہ کو بنایا، انا محسن وهذا حسن، وانا قدیم الحسین قدیم الاحسان وهذا حسین۔ تو اللہ نے اپنے مقدس نام اس دنیا میں دکھا دیے کہ دیکھو جن ناموں سے تمہیں پکارنا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ روایت میں کہا جبرائیل نے کونی ماری، آدم انہیں یاد کر لینا، یہ کام آئیں گے، سوف تحتاج الیہا، کہا کب کام آئیں گے؟ جب 300 سال گریا کے بعد دنیا نے، آدم نے دعا مانگی، صدقہ محمد و آل محمد میں بخشا گیا، تو بخشش کے بعد اسی روایت میں اللہ نے ایک جملہ کہا، آدم یہ تو تجھے بخشا ہے، اگر تو پوری امت کے لیے مانگتا میں ان ناموں کے صدقے میں سب کو بخش دیتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی پاکی۔ للہ الاسماء الحسنى، سوال رہ گیا میرا علی، وَبِنُورِ وَجْهَكَ الَّذِي أَضَاءَتْ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کون سا نور تھا جس نے کائنات کو منور کیا؟ بھائی ابھی
تک تو اس نور نے صرف آدم کو تعجب میں ڈالا کہ حوا بھول گیا، دنیا کی مغفرت کا باعث بن گیا۔ اب روایت سنو پھر اسی کتاب کے چند صفحے آگے گی۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا امتحان لیا، میرا وقت نہ گزر جائے، فرشتوں کا امتحان لیا، اور ایسا امتحان لیا کہ انہیں گھنگھور بادلوں کی کھٹا میں گھیر لیا، کھٹاؤں میں گھیر لیا۔ اب فرشتے پریشان ہوئے، اور کیونکہ اس نور خمسہ کو 14 نوروں کو دیکھ چکے تھے، اس کے نام کا واسطہ دے کے دعا کی، پروردگار اس انوار مقدسہ کے صدقے میں ہمیں اس تاریکی سے نجات دے۔ یہ کیسا امتحان لیا؟ اب روایت کہتی ہے وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَفْعَلَنَّ، قسم میرے عزت و جلال کی میں ایسا ہی کروں گا، تمہیں نجات دوں گا۔ فَخَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نُورَ فاطمۃ الزہرا حِینَئِذٍ کَالْقِندِیلِ۔ اب تک نور فی حقۃ تحت العرش ایک ظرف میں تھا، آج مرحلہ خلقت نور زہرا ایک مرحلہ اوپر بڑھا۔ اللہ نے آج کے دن نور زہرا کو کالقندیل بنا دیا۔ کیا کیا؟ وَعَلَّقَهَا تحت قرۃ العرش، اور اسے عرش کے بیچوں بیچ ٹانگ دیا، اور جب عرش کے بیچوں بیچ ٹانگ دیا فَزَحْزَحَتِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ، اور جب یہ نور قندیل کی طرح ٹنگ گئی تو ساتوں آسمان چمکے، ساتوں طبقات زمین چمکی۔ اب سمجھے خطیب نہج البلاغہ نے دعائے کمیل میں کس کا واسطہ دیا کہ جس کے نور سے تو نے کائنات منور کی، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَتْ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو اب ایک فرق بتا دوں تمہیں، علی اور فاطمہ میں کیا ہے؟ تم وہ ہو جو علی کا واسطہ دے کے خدا سے مانگتے ہو، علی وہ ہے جو خدا سے مانگنے کے لیے سیدہ کے نور کا واسطہ دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات۔ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي، کمال ہے ذات میں، علی وہ ہے جو اس نور کی وجہ سے کہ جس میں دنیا ولہذا سمیت فاطمہ زہرا، زہرا روایت کہتی ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے فاطمہ کا نام اس دن سے زہرا رکھا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ انوار سارے ایک جگہ خلق ہوئے، لیکن ان انوار نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ منور نام دو، اس کو مضیء نام دو، اس کو آفتاب و قمر نام دو، لیکن سیدہ کو زہرا کہا گیا کیونکہ اس کی نور نے دنیا کو روشن کیا۔ یہ علی کے لیے تھی واسطہ اور وسیلہ، یہ رسول کے لیے تھی باب الشفا، یہ حسنین کے لیے جنت تھی۔ جو دنیا حسنین کی مجلسوں میں آ کے جنت طلب کرتی ہے وہ ان بچوں کی ماں ہے کہ جب ان کی جنت کا سوال ہوگا تو سیدہ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ قدم سیدہ کی بابرکت ہے جو تم آج اس فرش ادا پہ بیٹھے ہو نا، اس عظمت کی حامل ملکہ کہ جس کی کائنات، جس کے نور نے کائنات کو منور کیا ہو، آج ایک معمولی سا آدمی، یہ دیکھو کردار الہی تو کہ اسماء الہی کا جلوہ گر ہے نا، ایک معمولی سا غریب اور فقیر انسان اپنے گھر میں پھٹی ہوئی چادر بچھا لیتا ہے نا تو وہ بن جاتی ہے مرکز نورانیت۔ کیوں؟ کیونکہ جب فرش اعلیٰ بچھاتا ہے مومن تو وہاں فرشتے آتے ہیں۔ سیدہ کے قدم رکھنے سے اس مقام کو بابرکت یہ ملتی ہے کہ نورانیت بڑھ جاتی ہے، محبت ملائکہ بن جاتا ہے، نور ساتھ زمین سے آسمان تک ہونے لگتا ہے۔ اور زندہ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بیچارے شوگر کے مریض بھی ہو، کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، جو اب تک میٹھے سے ڈر جاتے تھے، سیدہ کے نور اور فرش اعلیٰ کی بابرکت یہ ہے کہ وہ اسی تبرک کو شفا میں بدل دیتی ہے۔ اب اسی شفا کو کھا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے۔ تم یہ کہتے ہو نا کہ میں زمزم لایا ہوں، میں کربلا سے پانی لایا ہوں، میں تو فرات کا پانی لایا ہوں، میں مشہد چشمے امام، یہ زمان و مکان میں طے ہے اور قید ہے، یہ منبع شفا ضرور ہے، لیکن سیدہ کی عظمت و
جلالت یہ ہے کہ فرش عزا بچھا کے ایک معمولی انسان ایک معمولی سے تبرک کو اتنا بابرکت بنا دیتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے شفا بن جاتی ہے اور ملائکہ کے لیے تبرک بن جاتا ہے۔ یہ وہ کرامات ہے سیدہ کی نورانی، لیکن اپنے بیٹے کے فرش پہ ضرور آتی ہے۔ تم سوچو کہ جس مقام اور عظمت کی مالکہ ہے میری سیدہ، دنیا نے اسے وہ رتبہ دیا ہے نہیں۔ ہم عام لوگوں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نااہل کو کسی اہل کی جگہ دے دی جائے تو وہ اہل انسان صرف احساس میں مر جاتا ہے۔ سیدہ پوری کائنات میں جملہ کہوں کہ جس وقت تاج نبوت تھے تو زوجہ کے لیے علی کا بن گیا، ولایت کا تھا، اور گوہر تم پوچھتے ہو نا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے، تو نبوت، امامت اور ولایت جسے مرکز بنا لیا اسے سیدہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول کبھی ہاتھ چومتے تھے، کبھی دروازے پہ سلام کرنے آتے تھے، 6 مہینے تک سلام کیا ہے، آئے تک دیکھنا چلانے کا۔ اسی دروازوں کو دنیا والوں نے آگ لگا، اسی کے بچوں کو کربلا میں، شام میں، کوفہ میں پھرایا گیا اور قتل کر دیا گیا، اسی کو اس کے بابا کے جنازے پہ رونا نہیں دیا۔ تم رونے کے لیے آئے ہو نا سیدہ کو، ذکر کرنے آئے ہو نا، تو رونے کے لیے تمہارے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس نورانی مخلوق کے ہاتھ پہ تازیانہ مارا گیا، کیا رونے کے لیے یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ اس نورانی سیدہ کے چہرے پہ تماچا مارا گیا؟ یہ کافی ہوتا ہمارے لیے، ہم رو رو کے مر جاتے صرف اسی جملے کو سن کے، لیکن اس سے بھی بڑا ظلم کربلا میں ہو گیا۔ سیدہ ارے ایک تازیانہ مارا اور آپ تسبیح نہیں پڑھ سکی، ہائے سیدہ سکینہ جسے شام و قوت تک تازیانہ مارا۔ یہ سچ ہے کہ سیدہ فرش عزا پہ آتی ہے، یہ سچ ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے بیوی تشریف لاتی ہے، لیکن بیوی اپنے اس جاؤ مقام و جلالت میں نہیں آتی ہے کہ ملائکہ کے جھرمٹ میں آئے اور کنیزوں سے گھری ہوئی آئے۔ میں نے علماء سے سنا ہے بیوی سادہ لباس میں آتی ہے اور جب مجلس میں آ کے بیٹھتی ہے تو اپنے پہلو کا زخم پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، مجلس سنتی ہے، مومنین کے آنکھوں سے آنسو لیتی ہے، حسین کا مرہم سمجھ کے موتی بنا کے لے جاتی ہے، لیکن جب بھی بیٹھتی اٹھتی ہے پہلو پہ سے ہاتھ نہیں اٹھتا۔ یہ وہ سیدہ تھی جس نے رسول کو چادر تطہیر میں بٹا کے سکون و شفا دی، یہ وہ سیدہ تھی جس نے علی کو راہ مغفرت اور سرکار راہ سکھایا، لیکن سیدہ نے اپنے درد کو علی سے بھی چھپایا اور غسل کے وقت علی کو پتا چلا، ہائے سیدہ علی سے چھپایا، بابا سے چھپایا، دنیا سے چھپایا، لیکن اپنے ہاتھ سے نہ چھپا سکی۔ جب بھی اٹھتی بیٹھتی ہو میں نے سنا پہلو پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں بی بی۔ ارے اب ذرا سنو بی بی، تیری وہ 4 سال کی بچی جسے تو چھوڑ گئی تھی نا، اس زینب کے دل سے پوچھ کہ کربلا سے شام تک، شام سے کوفہ بازار تک، اور کوفے کے بعد شام کے بعد جب رہا ہو گیا ہے مدینے تک، ارے زینب نے جتنی نمازیں پڑھی، کس کس جگہ ہاتھ رکھے، کہاں کہاں زخم چھپائے ہوں گے، ارے سیدہ تیری بیٹی کو اتنا مارا، اتنے تازیانے لگے کہ اب نماز بھی نہ پڑھ سکی، بیٹھ کے نمازیں پڑھنے پروردگار کا سچا عمل قبول فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں روزگار، جو لوگ بیمار ہیں شفائے کاملہ، پروردگار تو آپ کی مشکلات کو دور فرما، ظاہری کی شرعی حاجات کو قبول فرما، لوگوں کو کاروبار اور رزق میں برکت عطا فرما۔ حماس و شہداء فلسطین کے حامی قرار دے مظلوموں کی حمایت کے لیے لوگوں میں وہ جوش و ولولہ پیدا کر، پروردگار ان کے شہداء پہ مغفرت فرما، ان کے زندوں پہ نصرت فرما،
میں ایک آخری دعا کروں گا کہ دعا نہ مانگو کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ پروردگار اپنے آخری نمائندے نور رحمت الہی کی پہلی تجلی کے خصوص کو ہم تک جلد سے جلد پہنچا دے تاکہ کائنات کی مشکلات بہترین کتاب جناب ظفر عباس نقوی صاحب، آپ اس باتوں کے حوالے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا دنیا کے تمام مرحومات علماء شہداء اور خصوصاً جتنے بھی سامعین یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے ارواح، والدین، ماں باپ، بھائی بہن جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح کو مغفرت کی سمت دے، اور خصوصاً بانیان مجلس پنجانی اور بھٹوانی اور بھانی فیملی کے تمام مرحومات جو ایک مرتبہ سورہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں انصاف۔ متوجہ صلی اللہ علیہ وآلہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین و سید الوصیین، السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ایوہ المدفون بیدہ، السلام علیکم یا علیکم سردہ روحی و جسمی لکل فدا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا امت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب النصر والزمان، السلام علیکم یا شریف